یہ بھی ناظرین کے لیے کہ کن کن ملکوں میں سفر کیا اور خاص طور پر آپ نے ارض مقدس کا بھی سفر کیا ہے. الحمدللہ. جی ہاں، اس کے ساتھ اور جو بھی یہ تاثرات ہیں تھوڑے سے یہ بھی تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ آپ نے دنیا کے کون کون سے، جس پہ آپ نے عالمی سفر نامہ کتاب بھی لکھی ہے. الحمدللہ. میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی پاکستان سے باہر بھی جا سکوں گا، نہ تو اتنے وسائل تھے، لیکن مجھے فرم ایسی مل گئی. ایک دفعہ تو 79 کی بات ہے، ہمارا ایک کنسائنمنٹ جرمنی میں پھنس گیا. ہم اس وقت یہ جو لیلا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ اس کا بکری کا نہیں، بھیڑ کا، جی جی، اس کی کھال اتارتے ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی کھال اتار لیتے ہیں. اس کے کوٹ باندھتے تھے اس وقت، اور یہ سب سے زیادہ ملتان سے ایکسپورٹ ہوتی تھی اور جرمنی جاتی تھی. اور ہم اس کے جیسے کراکلی ٹوپی بھی اسی میں آتی ہے. اسی طرح کوٹ باندھتے تھے، مہنگے، بڑے مہنگے ہوتے تھے. ہاں جی، لیڈیز کے. جو لیلے کی یعنی ہاں جی، کھال کے یا کھال کے. اچھا، لیلے کی کھال کے. بڑی نرم اور بڑی ملائم ہوتی ہے نا، اور گرم ہے. گاہ. تو ہمارا ایک کنسائنمنٹ پھنس گیا جرمنی میں، تو انہوں نے مجھے بھیجا. 79 کی بات ہے. تو میں وہاں گیا، اور وہاں زبان کا بڑا مسئلہ ہے. ویسے اب یہاں سے ایک چھوٹی سی ابھی بات تو چلتی رہے گی. آپ نے تعلیم پھر کہاں تک حاصل کی؟ میں نے میٹرک تو وہاں کیا جی، اس سے پرائیویٹلی، پھر میں نے بی اے تک کیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ پھر جرمنی گئے؟ ہاں، جرمنی گیا. وہ زبان کا مسئلہ تھا اس وقت. ہوتا تھا کہ پیمنٹ بعد میں آتی تھی. آج کل تو ایل سی کھولتے ہیں نا، کہ وہ جیسے ہی وہ وہاں سے بل آف لیڈنگ وہ آپ کو شپنگ کمپنی دیتی ہے، ساتھ ہی وہ پیمنٹ لے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایل سی، لیٹر آف کریڈٹ. اس وقت یہ تھا کہ سیل بیسس پہ جاتا تھا مال. وہاں جائے گا مال، بکے گا، پھر آپ کو پیمنٹ آئے گی. وہ اسٹیٹ بینک اس وقت 3 مہینے کی مہلت دیا کرتا تھا. تو کنسائنمنٹ وہاں پھنس گیا. میں وہاں، مجھے انہوں نے بھیجا، تو وہاں جا کے میں نے ان سے پھر سودا بازی کرنی پڑی. جتنا کنسائنمنٹ تھا اس سے کچھ پیسے کم کرنے پڑے. تو ایکچولی وہاں ہوا یہ تھا کہ جب وہاں کی عورتوں کو پتہ لگا نا کہ یہ بھیڑوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور اس کی کھال اتار کے یہ بیچتے ہیں، جیسے کوٹ باندھتے ہیں. تو عورتوں نے وہاں پروٹیسٹ شروع کر دیا. ان کی سیل پہ اس کا بڑا ایفیکٹ پڑا. تو انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا جی ہمارا مال ہی خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. بہر میں وہاں گیا، ان سے جو بھی کرنا پڑا ایگریمنٹ کر کے. تو ہماری رقم تھوڑی کم آئی لیکن آ گئی. اس کے بعد تو پھر ایکسپورٹ بالکل ہی ان چیزوں، ان کی لیلوں کی کھالوں کی بندی ہو گئی، کیونکہ وہاں کی عورتوں کو جب پتہ لگ گیا انہوں نے تو پروٹیسٹ شروع کر دیا، بجائے کہ وہ کوٹ خریدیں. یہ تو بڑا ایک جرمنی کی آپ سمجھ لیں کہ بڑی ایک تعریف ہے کہ وہاں کے لوگ رحم دل، نرم دل ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں فرسٹ ٹائم گیا تھا، 3 مہینے کے ویزے پہ گیا تھا. مجھے انہوں نے پیشکش کر دی کہ یہیں ٹھہر جاؤ، اور بلکہ مجھے پرماننٹ ویزا انہوں نے اسٹمپ بھی کر دیا. تو میں 3 مہینے وہاں ٹھہر گیا. اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے؟ ایکچولی وہاں لیبر کی بہت شارٹیج تھی. آپ کو یاد ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ان کے کس قدر مرد مارے گئے تھے، کس قدر ان کی آرمی تباہ ہوئی تھی. تو عورتیں زیادہ رہ گئی تھیں، مرد تو بالکل ہی شارٹیج ہو گیا تھا. سب سے پہلے ترکی نے ان کی مدد کی تھی، اپنی لیبر وہاں بھیجنی شروع کی تھی.
تاکہ ان کی ملیں اور کارخانے چلتے رہیں. اس کے بعد انڈیا پاکستان سے جو بھی وہاں گیا ان کو فوراً ہی وہ شہریت دے دیتے. اس وقت 79 میں تو بہت ہی اچھا سکوپ تھا. وہ ضیاء الحق کا نیا نیا مارشل لا لگا تھا. لوگ پیپل پارٹی کا کارڈ بنا کے لے جاتے تھے کہ جی ضیاء الحق کے مارشل لا نے ہمیں یہ کر دیا، ہمیں وہ کر دیا، اور فوراً وہاں ان کو سیاسی ایکسپٹ پروگرام کر لیا جاتا. ہاں. تو میں نے جب 3 مہینے وہاں، ایک مجھے رینالٹ کمپنی ہے، رینالٹ کا نام سے کار بنانے والے، رینالٹ، ان کا ایک ہیوی ڈیوٹی ٹرک بنتے تھے. وہاں مجھے جاب بھی مل گیا. 3 مہینے میں نے وہاں کام کیا. تو میری بڑی بیٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تو کہ وہ بہت لکی تھی، اس کی وجہ سے مجھے عروج ملا جس دن وہ پیدا ہوئی. اس کا خط مجھے ملا کہ ابو اگر آپ پیسوں کے لیے وہاں ٹھہرے ہیں تو ہم کبھی آپ سے پیسہ نہیں مانگیں گے، آپ پلیز واپس آ جائیں. وہ 4تھی یا 5ویں جماعت میں اسے پڑھتی تھی. آپ یقین کریں وہ خط پڑھ کے پھر میں سو نہیں سکا. اگلے دن میں گیا رینالٹ کمپنی، میں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کو کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، میرا آپ سے حساب کر دیں. اس نے بار بار میرے سے پوچھا. وہ جرمن زبان بولتا تھا، انگریزی اس کو نہیں آتی تھی، میں انگریزی بولتا تھا. اور ہمارا ایک اور دوست تھا، وہ انگریزی اور جرمن دونوں زبانیں جانتا تھا، ٹرانسلیٹر کا کام دیتا تھا وہ. تو اس نے بار بار میرے سے پوچھا تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہاری تنخواہ کم ہے، تمہیں کام کوئی سخت معلوم ہوتا ہے، مجھے بتاؤ میں تمہیں کوئی اور کام دے. میں نے کہا نہیں، میرا یہ فیملی جو ہے مجھے مس کر رہی ہے. کہتا یہاں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فیملی کو اگنور ہی کر دیں تاکہ اکیلے رہیں اور عیاشی کریں. میں کہ ہمارے وہاں یہ سسٹم نہیں ہے، میرے بچے مجھے مس کر رہے ہیں. تو جب اس میئر کو پتہ لگا، اس شہر کے کلون، وہاں شہر ہے کولون، بہت بڑا شہر ہے، بون کے ساتھ ہی اس بون ان کا کیپٹل تھا. جہاں وائس آف جرمنی ڈوئچے ویلی کولون میں ہے اردو سروس. وہی ہے. یہ فکر دوبارہ بولنا. ڈوئچے ویلی کی جو ہے نا اردو سروس کولون، وہ عرصے سے نشریات جو ہیں دنیا بھر میں اردو کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے. ہاں جی ہاں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال افغانستان میں رشین آرمی آ گئی تھی. جی. تو اس وقت ان کو 4 صحافیوں کی، ایسے صحافیوں کی ضرورت پڑی تھی جنہوں نے افغانستان وزٹ کیا ہو، اور سب سے جو فریش انفارمیشن تھی میرے پاس تھی، کیونکہ میں جرمنی جانے سے پہلے افغانستان وزٹ کر کے آیا تھا، اور میرا نوائے وقت میں سفر نامہ 6 قسطوں میں چھایا ہوا تھا. تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹرانسلیٹ ہو کے وہاں چلا گیا ہوگا ان کی ایمبیسی کے پاس. تو پاکستان ایمبیسی نے میرا نام بھیج دیا. وائس جب جرمنی پہ 1 گھنٹے کا ایک افغانستان کا صحافی تھا، ایک ایران کا تھا، ایک امریکن تھا، اور ایک میں تھا. 1 گھنٹے کا ہمارا لائیو پروگرام وائس جرمنی پہ نشر ہوا تھا، اور ٹیلی ویژن پہ. یقین کریں کہ جتنے وہاں پاکستانی تھے وہ میرا ایڈریس ڈھونڈ رہے تھے اس پروگرام کے بعد. تو اس شہر کا میئر کلون کا، وہ ڈھونڈتا میرے پاس پہنچا. کہتا تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں کیوں ویزا کینسل کرنا ہے؟ کہتا نہیں، پرماننٹ ویزا تمہارا لگانا ہے. اور اسے لگایا. لیکن جب میری بیٹی کا لیٹر پہنچا تو میں نے اس کو کہا میرا ویزا کینسل کرو. وہ کہتا 6 مہینے کے بعد بھی تم آ جاؤ گے نا تو میں تمہیں دوبارہ ویزا لگوا دوں گا. میں نے کہا نہیں، اب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. بعد میں جاتا رہا ہوں، بہت دفعہ گیا ہوں.
उसी वीज़े की बुनियाद पे, लेकिन वहाँ ठहरने का कोई प्रोग्राम नहीं बना। फिर मैं 90 में अमेरिका चला गया। अमेरिका कैसे गए? हाँ जी, वहाँ मैं रहा हूँ 2005 तक। नहीं, अमेरिका जाने का सबब कैसे बना? वो अमेरिकन यहाँ जो काउंसलर था उस वक्त जफर अली रोड पे होता था जी, गुलबर्ग। वहाँ का एडमिन ऑफिसर मेरा दोस्त बना हुआ था। वो बार बार मुझे जोर देता था तो अमेरिका का वीज़ा क्यों नहीं लेते। वो मेरा पासपोर्ट ले गया, 5 साल का वीज़ा लगा रहे, मैं फिर नहीं गया। फिर वो एक दफ़ा 5 साल का वीज़ा लगवा के ले आया। और उस वक्त हमारा बिजनेस भी यहाँ कुछ डावाडोल ही हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो अब अमेरिका विज़िट कर रहते हैं। सो 90 में वीज़ा गया अमेरिका। उस वक्त मैं कुछ अर्सा ठहर के वापस आ गया था। फिर 91 में दोबारा मैं गया और फिर वहाँ के दोस्तों ने कहा कि यहाँ कोई बिज़नेस करते हैं। तो वहाँ मैंने एक गैस स्टेशन ख़रीद लिया और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा अल्लाह ने फजल किया वहाँ में। और 9/11 का जो वाक़या हुआ आप उन दिनों उधर ही थे? एक दफ़ा तो बिल क्लिंटन के दोनों दौर जो है वो मैं वहीं गुजारे, 8 साल दौर। और मैं कहता हूँ कि अमेरिका की खुशहाली का वो सुनहरा दौर था, बिल क्लिंटन का दौर। वो एक दफ़ा तो उसके नाश्ते वो उसने ईद उल फितर को मुसलमानों को नाश्ता दिया था जी। उसमें मैं भी और शामिल सुना आज ये रिवायत अभी भी चल रही है। उसमें मैं भी शामिल हुआ था। ये फिक्र द्वारा बोले सुना है वो मतलब यही अब भी सुनते हैं कि मौजूदा भी दौर में जो भी सदर अमेरिका है वो ईद आए तो उनको नाश्ते पर नहीं, पाकिस्तानियों को बुलाते हैं। जो सरकर्दा है उनको बुलाया जाता है। इसकी इब्तदा ये क्लिंटन से हाँ, ये इन्होंने बताया कि क्लिंटन दौर से 9/11 को मैं वहीं था। 9/11 ने असरात डाले हैं मुसलमानों पर। अच्छा मियां साहब, आप अमेरिका में रहे, एक बात तो बताएं हमारे नाजरीन को कि अमेरिका की तरक्की का राज क्या है? आप लोग क्या चीज? आप लोग गैर मुल्की। अमेरिका में खूबी ये है कि वो दूसरे मुल्कों क्रीम जो होती है उसको वो प्रमोट करता है, उसको वो अपने मुल्क में एडजस्ट करता है और यही लोग उसकी तरक्की का बायस बनते हैं। गैर मुल्कियों की मेहनत से। अमेरिका तो आबाद ही गैर मुल्कियों से हुआ। जी।